اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلک اعداهم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، اور پروردگار متعال کے اس عظیم الشان مہینے میں پروردگار متعال کے خصوصی وی آئی پی مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کا ہر ایک پل اس ماہ مبارک میں اس ہدف کی سمت گزر رہا ہوگا کہ جس ہدف کا عنوان پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت فرمایا ہے کہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور ہمارے تیسرے امام سید الشہداء نے فرمایا کہ لیعبدون ای لیعرفون، عبادت کرنا ہے یعنی پہچاننا ہے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل ہم نے گفتگو کی کہ پہچان نہیں ہوگی تو نیت کیسے ہوگی۔ جب ہم کہیں گے کہ پروردگارا میں تیرے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ کون ہے کہ جس کے لیے انجام دے رہے؟ جب ہم پہچانتے ہی نہیں تو صرف نام تو کفایت نہیں کرتا نیت کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی چیز میں اگر ضرورت ہو کہ آپ کسی کو پہچانیں تو آپ کہیں کہ یہ کون ہے، وہ آپ سے کہے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں ابن فلاں ہے، آپ کہیں گے فلاں ابن فلاں کون ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ کو پھر ضرورت پڑتی ہے انٹرویو کرنے کی، ڈسکشن کرنے کی۔ شادی کے معاملات میں، جاب کے معاملات میں انٹرویو اور ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کون ہے۔ لہٰذا پروردگار متعال کو اس بات کا بالکل اچھی طرح علم ہے۔ وہ پروردگار متعال نے عقل اور تعقل کو بنایا ہے، تو اس نے ہمیں اپنی کتاب بھیجی کہ جس کے اندر اس کے تمام کلمات موجود ہیں، اور ان کلمات پہ تدبر اور تعقل کرنے کی دعوت بھی دی، اور ہم سے چاہا کہ پروردگار متعال کو اس طرح سے پہچانیں۔ اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر پروردگار متعال کو نہیں پہچانا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ نہیں، بہت بڑی ٹینشن ہے۔ اور وہ بڑی ٹینشن کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر نہیں پہچانا تو عبادت نہیں کریں گے، اور عبادت نہیں کریں گے پروردگار متعال کی تو ضرور کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حصہ ایمٹی ہوگا۔ اور وہ کون ہے دوسرا پروردگار متعال کے علاوہ؟ شیطان کی عبادت، طاغوت کی عبادت۔ خوب بہرحال ہم حسب معمول دعا افتتاح کے چند جملات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگارا، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کے باعث کہ اب ہم پروردگار متعال سے کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پروردگارا، تیرا ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، تیرا ہمیشہ ہمارے خطاؤں کو چھپا دینا، ہمیں معاف کر دینا، اس کا باعث بنتا ہے کہ ہم کھل کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مانوسیت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مرحلہ گفتگو کا آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی آپ نے ایسی گفتگو بندے اور رب کے درمیان سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو خوش بحال آپ کے، اس کا مطلب ہم کنیکٹڈ ہیں اہل البیت علیہ السلام کے کلام سے۔ لیکن اگر پہلی دفعہ سننے اور ہمیں تعجب ہوا کہ ایسی بھی گفتگو ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو وائے ہے۔ اور یہ ایسا وائے نہیں ہے کہ ہمیشگی کا وائے ہو، لیکن وائے ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک ہائے اور وائے نہ کہے، واویلا نہ کہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو تبدیل کرے گا اگر ہمیشہ اپنے آپ سے مطمئن رہے تو۔ بہرحال پروردگارا انک تدعونی فاولی عنک، پروردگارا تو مجھے اپنی طرف پکارتا ہے اور میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ وتتحبب الی فاتبغض الی، پروردگارا تو مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے، تو مختلف نشانیوں کے ساتھ مجھے اپنی محبت دکھاتا ہے، تو رزق دیتا ہے، تو نوازتا ہے،
اور اس سے تو بتاتا ہے کہ تو مجھے کتنا پسند کرتا ہے. تو مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں مسجدوں میں حاضر ہوں, ماہ مبارک رمضان میں بہترین اعمال انجام دوں, تیرے بارگاہ میں پیش کروں. تو میری سانسوں کو تسبیح قرار دیتا ہے, سونے کو عبادت تو نے میرے قرار دیا, اور یہ سب تیرا اظہار محبت تھا میرے لیے. فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ, لیکن میرا رد عمل سامنے سے بغض اور اناد کا رد عمل ہوتا ہے. ایک ورکشاپ میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو جب ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے مزید ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ہمارا بیہیویئر کیسے ہے قرآن مجید سے. یہاں تو ظاہر ایک عمومی محفل ہے, تو لوگوں کا حوصلے کی ایک کشش ہوتی ہے, اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ جب ڈیپتھ میں, تو ایک شخص نے کھڑا ہو کے کہنے لگا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ دشمن ہے, ہماری بیہیویئر سے لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ دعا کا جملہ پڑھو, اِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّيَكَ, تو محبت کرتا ہے, ہم ہی چہرہ پلٹاتے ہیں. وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ, تو ہم سے پوری طرح اظہار محبت کرتا ہے. فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ, میں تجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں. وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ, مزید محبت میں تو ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, تو مودت کا اظہار کرتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, وہ لفظ یہاں پر استعمال. وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ, ایکسٹریم محبت میری طرف تو اپنی شو کرتا ہے. فلا اقبل منک, میں تجھ سے اس محبت کو قبول نہیں کرتا. فلا اقبل منک کأن لی التطول علیک, جیسے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اس بات کو کہ تو مجھ سے محبت کرے, اور تو اس طرح جیسا میرے سے محبت کرنے کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہا. میں کیوں تیری محبت کو قبول کروں, میں کیوں تیرے محبت کا اقرار کروں. اللہ فلم یمنعک ذلک من الرحمۃ لی, پھر بھی میری یہ تمام اخلاق, میرے یہ تمام برتاؤ, یہ سلوک, میرا یہ طریقے, میرے طور طریقے, لم یمنعک, تجھے اس بات سے روکتے نہیں ہیں, من الرحمۃ لی, کہ تو مجھے مستقل اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے, والاحسان الی, اور مجھ پہ تو احسان کرتے رہے, والتفضل علی, اور مجھ پر اپنا تفضل کرتے رہے. اس لیے نہیں کہ تجھے میری کوئی ضرورت ہے, نہ نہ نہ, بجودک و کرمک, تو جواد اور تو کریم ہے. کریم کے بارے میں ایک دفعہ ایک شخص گفتگو فرما رہا تھا, تو بہت اچھی مثال دی, کہا کہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کرے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ احسان کا بدلہ دے. کریم وہ ہوتا ہے کہ جب تک احسان کا, اچھائی کا بدلہ نہ دے دے, یا کسی کے ساتھ اچھائی نہ کرے, اسے چین ہی نہیں آتا. اسے دوسروں کے ساتھ اچھائی کر کے ہی چین آتا ہے. یہ سب تیری بخشش اور کرم کی وجہ سے تھا. اب میرے پاس کہنے کو ایک ہی بات ہے, اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ فرحم عبدک الجاہل, اپنے جاہل بندے پر رحم فرما. وجد علیہ بفضل احسانک, اپنے احسان کے باعث اس بندے پہ اپنی بخششوں کو جاری رکھ. انک جواد کریم, میں جیسے بھی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تو جواد ہے اور کریم ہے پروردگار. صلوات پر محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد واجل. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی صلوات پر محمد و آل محمد, ہماری جو ام المؤمنین ہے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسر, پہلی خاتون, ان کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پچھلی گفتگو سے عرض کر کے اس بات کو انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچا کے پھر آگے بڑھیں گے. سوال بہت پیش آتا ہے ایک پریکٹیکل لیول پہ. ہم نے قرآن مجید کے بارے میں ڈسکس کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے یا قرآن مجید کا عربی ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے. اور سوال جینوئن ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اہل البیت علیہ السلام ہمیں ریکمینڈ کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, تو اس زمانے میں کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے یا عربی عبارت پڑھی جائے, کیونکہ عربی عبارت سب سمجھتے تھے, سب اس سے آشنا تھے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں ترقی کرنا ہے, حال و احوال کا پتہ کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو کیا کروں؟ آپ مثال کے طور پر مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں اخبار پڑھو, ڈان اخبار پڑھو. اب میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا ڈان اخبار کو پڑھ کر سمجھنا بھی ہے, کیا ترجمہ بھی پڑھوں میں اس کا, تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے. اسی طریقے سے جب اہل البیت علیہ السلام قرآن مجید کو پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی ریکمنڈیشن فرماتے تھے, تو کوئی ان سے مڑ کر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں. سب کو ترجمہ آتا تھا, واضح سی بات تھی. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوا مسئلہ کہ اب
کیونکہ عربی زبان سے آشنائی نہیں ہے تو ترجمے پر ضروری ہے کہ ہم گزارا کرنا چاہیں اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تو کیا کریں. کیا ترجمہ اگر پڑھے تو پھر عربی عبارت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم نے آپ سے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن مجید سے جس طرح سے دوری کا ایک بہت لانگ پروسیس رہا ہے، ایک اچھا خاصا عرصہ دوری کا رہا ہے. حق تو یہ تھا کہ جس طرح سے ہمیں اسکول میں روزی روٹی کے لیے ان چیزوں کے لیے ماں باپ پریشان ہو کے آگے بھیجتے ہیں اور کروا کے رہتے ہیں ہم سے جو ہم نہیں بھی کرنا چاہتے، تو قرآن مجید میں بھی ہمارے ساتھ وہ یہ کروا کے رہتے ہیں اور اس میں مار پٹائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر بچے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول جاتے ہیں اور پھر بعد میں ماں باپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھیجا، ہم چلے گئے اور آج الحمدللہ ہمارا کچھ نہ کچھ بن گیا. تو ماں باپ خود اگر ذہنی لحاظ سے قرآن مجید سے انس اور الفت کے قائل ہوں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ خود ماں باپ ایک پرابلم کی شکار ہوتی ہے کہ کیا کریں، ہم قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں یا اسکول میں بھیجیں یا یہ کریں. بہرحال جو بھی ہے جو کچھ ہوا سو ہوا. آج ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جب دوستی کرنی ہے تو کیا کریں، عربی عبارت پڑھیں یا ترجمہ. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، تقریباً اکثر چاہے سنی ہو یا شیعہ ترجمے ہو، ان میں سے غلط ترجمہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ترجمے کے لیول پر ڈنڈی مارنا اور غلطی کرنا ایک بہت بڑی جہالت کی نشانی ہے. اگر میں آپ کے یہاں آپ کی خدمت میں آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور آپ گھر پر جا کے دیکھیں کہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ غلط نکلا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کتنے نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں، مثلا جاہل ہیں، ان کو نہیں آتا تھا کہ ایک عبارت عربی کی ترجمہ کر سکیں. بس خاص کر کے جو شخص ترجمے کو مکتوب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب جو ہے وہ پبلش ہو اور لوگوں کے بیچ میں آئے، تو وہ ہرگز ایسی خیانت نہیں کرے گا کہ وہ ترجمہ غلط کرے کسی چیز کا یا عبارت کا ترجمہ پورا کہ پورا غلط ہو. بس آپ دیکھیں، اس کو خود آزما کے دیکھیں، کمپیریٹیو انالیسس کریں دو ترجموں کے بیچ، کسی سنی عالم دین کا ترجمہ اٹھائے شیعہ، آپ دیکھیں گے کہ مفہوم بالکل سملر ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ان کے ترجمے کی وجہ سے کچھ الگ ہی بات بیان ہو رہی ہو اور ان کے ترجمے سے کچھ الگ بات بیان ہو رہی. بس ترجموں میں انگلش میں بھی یہی ہے، کیونکہ ہمارے تو کام چلتا ہی رہتا ہے ورک شاپ میں کہ ہم فارسی، انگلش، اردو تینوں ترجمے کو آپس میں مقایسہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک قرآن مجید کی آیت اگر نہیں سمجھ میں آئی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف مترجمین نے کس طرح سے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، جہت کیا رہی ہے ان کی، اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ غلط کسی کا ترجمہ نہیں ہوتا، ہاں بہتر ترجمہ ضرور ہوتا ہے. انگلش ترجموں میں ایک بہت بہتر ترجمہ علی قلی قرائی صاحب کا ہے، اچھا ترجمہ ہے، روان ترجمہ ہے، ایسا نہیں کہ پڑھ کے سر میں درد ہو جائے. اردو میں 2-3 ترجمے ہیں، ساتھ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی بہتر اندازہ ہوگا کون سا بہتر ہے. فارسی میں بس ترجمہ غلط کوئی بھی نہیں ہوتا. سیکنڈ لیول کون سا ترجمہ پڑھا جائے، یا ترجمہ پڑھیں یا عبارت عربی پڑھیں. دیکھیں قرآن مجید عربی عبارت ہے، قرآن مجید ترجمہ نہیں ہے، نہ ترجمہ قرآن مجید ہے نہ قرآن مجید ترجمہ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ایک ایفرٹ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے مجھ کو کہ جس سے عربی نہیں آتی ہے کنیکٹ کرے اس کے ساتھ. جیسے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، جیسے کہ ایک کوچ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. اب اگر میں اندھا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے بریل دیا جائے گا تاکہ بریل کے ذریعے پڑھائی گا. یہ بیساکھی ہے میری، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں سہارا لیتا ہوں. بس ترجمہ پڑھنا صرف اس وقت اس کا جواز بنتا ہے کہ جب ہم نیت یہ کریں کہ یا تو آئندہ جا کے یا جب بھی فرصت ملے ہماری ایفرٹس یہ ہونی ہے کہ ایک دن ہم انشاءاللہ اس کے متن کو سمجھنے لگیں اور کم سے کم ترجمے کو اس کے متن سے جوڑ سکیں. اور سب سے آسان طریقہ البتہ لانگ ٹرم میں جس کے پاس حوصلہ اور برداشت اور صبر و تحمل ہو وہ یہی ہے کہ روزانہ کے طور پر 10 منٹ اگر قرآن مجید سے کنیکٹ کرتا رہے وہ، اور ترجمے اور عربی عبارات کو پڑھتا رہے. ہم نے آپ سرچ کیا تھا قرآن مجید کے یونیک الفاظ صرف 1200 سے 1500 ہیں. کتنا عرصہ لگے گا اس کو اس ایسوسیشن کو ڈیولپ کرانے میں. ہمارے نانا ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مشتاق نانجانی، خدا ان کو رحمت فرمائے، اور آپ کے بھی جو چلے گئے پروردگار متعال ان کو رحمت فرمائے. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر وآل محمد واجل. اب میں ایک دفعہ ان کے ساتھ کلینک میں گیا تھا تو ایک پشتون سپیکنگ پیشنٹ آئی، وہ ان سے پشتو میں گفتگو کرنے لگے. پھر ایک پنجابی سپیکنگ ہے، پنجابی میں گفتگو، سندھی آئی سندھی میں، کچھی آئی کچھی میں، اور گجراتی سے گجراتی میں، اردو سے اردو میں، انگلش بھی وہ بول دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسا؟ کہا میں صرف پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن رکھ کے میں نے جو سیکھا ہے وہ سیکھا ہے. بس مجھے
اس کے علاوہ کہ میں پیشنٹ سے کیا گفتگو کروں پشتو نہیں آتی, لیکن اتنی ضرور آتی کہ میں پیشنٹ کے ساتھ اپنا کیونکہ انٹرسٹ تھا, وہ انٹرسٹ سے ڈاکٹر بنے تھے, تو انہوں نے یہ زبان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ بیان کی جو فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ انٹرسٹ سے ڈیولپ ہوتی ہے. بس اگر آپ نے انٹریکشن رکھا قرآن مجید سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت یہ آیت یہ آیت, اس کا ترجمہ یہ, آپ دیکھیے گا 5 سے 6 سے 8 سال کے بعد نہ تو صرف ان مفاہیم سے آپ کی آشنائی ہوگی کہ جن کو آپ نے پڑھا ہے, بلکہ آپ ٹرانسلیشن کو بھی کنیکٹ کر سکیں گے عبارت کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ کو عبارت پڑھنے میں مزہ آئے گا اور پھر آپ اس میں لذت محسوس کریں گے. بس ترجمہ پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے, لیکن ہدف کیا ہے کہ عبارت کے ساتھ کنیکٹ کریں, بس عبارت اور ترجمے کو ساتھ پڑھنا ہے. اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ مزید بہتر کام کرے تو ایک ترجمے کے بجائے 2 سے 3 ترجموں کو ایک ساتھ اگر کمپیئر کرے گا تو وہ پھر ایک الگ ہی نتیجہ نکلے گا. وہ اس میں تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, کوچ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ عرصے کے لیے اس پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ جیسے ہی اپنے واسطے کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ زندہ کتاب, آپ بھی اگر اس کو چھوڑ دیں کبھی مجبوری کی وجہ سے بھول جائے, وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی اور بار بار آپ کو اپنے سمت کھینچ کے لے آئے گی, اور پھر اس کے بعد آپ اور قرآن مجید کے بیچ انشاءاللہ کبھی جدائی کا معاملہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں پروردگار متعال نے ایک یونٹ کی جو سوشل یونٹ ہے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ ہمیں بتایا ہے, اور وہ ہے فیملی کی یونٹ. فیملی پروردگار متعال کے نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آل مصطفیٰ, آل عمران, آپ دیکھیں قرآن مجید میں اکثر و بیشتر پیغمبر جو ہمیں ملتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی فیملی ایسوسیشن بھی ساتھ میں ملتی ہے. حضرت موسیٰ, ان کی ماں, ان کی بہن, ان کے بھائی. حضرت مریم, ان کے بیٹے اور ان کی ماں. حضرت نوح, ان کے بیٹے اور ان کی زوجہ جو کہ بہرحال راہ سے بدر تھیں. حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپس میں جو رشتہ داری کا کنیکشن تھا, اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ. حضرت یوسف کی گفتگو ہوئی تو ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہوا. داؤد کی گفتگو ہوئی تو سلیمان کا تذکرہ ہوا. سلیمان کی گفتگو ہوئی تو داؤد کا تذکرہ ہوا. اور یعقوب اور یوسف کا رشتہ, اسماعیل اور اسحاق کا رشتہ, اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ. آپ دیکھیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے رشتہ داریوں سے. ابھی میں نے مزید آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا, اگر بتاؤں گا تو اور بھی رشتہ داریاں نکلتی ہیں قرآن مجید میں کہ کتنے سارے رشتوں کو پروردگار متعال نے بیان فرمایا. گویا قرآن مجید ایک فیملی اورینٹڈ کتاب ہے جو توقع رکھتی ہے کہ جو پڑھنے والا بھی ہوگا وہ فیملی کے مائنڈ سیٹ سے اس کو پڑھے گا. اور حتیٰ قرآن مجید میں اگر کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو شاید فیملی کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو ڈسٹربنس کی باعث بنے, +14 مثلا کوئی گفتگو ہوتی ہے, تو اس کو اتنے خوبصورت الفاظ و عفاف و حیا اور حجاب کے لفافے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی ڈسکمفرٹ نہیں ہوگی اس کو ڈسکس کرنے میں اپنے فیملی کے ساتھ. انشاءاللہ اگر سورہ یوسف کو ہم نے کنٹینیو کیا تو ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے جو یوسف اور زلیخا کے بیچ کے مسائل جو بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں تو وہ کس خوبصورتی سے بیان ہوئے. اب اس فیملی اورینٹڈ نظام میں سب سے زیادہ حربہ اور حملہ بھی فیملی کی طرف ہو رہا ہے. سب سے پہلی فیملی کے بیچ میں جو رشتے ہیں ان کی حرمتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے. ایک طرف سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ماں باپ جو ہے وہ زیڈ نسل مثلا جو ہے وہ فلاں کوئی ایکسٹرا آرڈنری نسل ہے, فتح الفا نسل جو ہے ان کو تو فلاں پچھلے والے نسل سمجھ ہی نہیں سکتے کیا ہے. یہ ایک طرف سے. پھر ڈراموں میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ تو پھر کچھ الگ ہی بات ہو گئی. پھر آپ دیکھیں کہ فیملی کے تمام جو مسئولیتیں تھیں, جو فیملی کی ذمہ داریاں تھیں, خاص کر کے ویسٹ میں اس کو اسٹیٹ نے سنبھال لیا ہے. اب کیونکہ اسٹیٹ نے سنبھال لیا ہے تو ایک بچہ اگر ماں باپ کے بغیر بھی ہو تو وہ پرورش پا لیتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ کچھ عرصے پہلے 5 سے 6 سال پہلے ایک عراقی فیملی تھی جو میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ یا ناروے جا رہی تھی, ان دونوں میں سے کوئی جگہ. خوش تھے, دادا دادی بھی جا رہے تھے, بچے بھی جا رہے تھے, اور ان کے پوتے پوتیاں بھی سب جا رہے تھے. کچھ عرصے بعد جو ہے 2-3 سال بعد میں اپنے بیٹے کو لے جا رہا تھا وہ کلاس میں, اسپورٹس کی کلاس میں, تو میں نے دیکھا وہ دادا ادھر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ارے آپ واپس آ گئے؟ کہتے ہیں ہم واپس آ گئے. میں نے کہا کیوں واپس آئے, آپ خیریت؟ یعنی آپ لوگ تو بڑا اہتمام کر کے گئے تھے. کہتے ہیں بس
اگر بتاؤں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا. میں نے کہا کیا بتائیں؟ کہتے ہیں وہاں پر آپ کوئی اختیار اپنے بچوں پر نہیں رکھتے. اگر ذرا بھی آپ نے ان کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے اور اسکول کے سسٹم کو بھنک بھی پڑی کہ یہ اسے سکھا رہے ہیں ویلیوز, تو وہ بچوں کو آپ سے آ کے دور لے جاتے ہیں. یعنی جینڈر کے حوالے سے, آپ کی سیکشول اورینٹیشن کے حوالے سے آپ بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ فلاں جہت میں مت جاؤ. اور آپ سمجھ رہے میں کس جہت کی بات کر رہا ہوں. آپ کو حق نہیں ہے یہ بات بولنے کا. اور اگر آپ نے کہی اور اس بچے نے آ کے اسکول میں اظہار کیا کہ جیسے کوئی ایسی بات ہوئی, ظاہر ہے آپ بچے کو صحیح غلط بتاتے تو بچہ تو فوراً اسکول میں جا کے کہتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے. اب آپ کی انٹروگیشن ہوگی اور وہ آپ کے بچوں کو آ کے آپ سے الگ کریں گے کہ نہیں آپ اپنے بچے کی آزادی کے خیال کو روک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک معاشرے میں فیملی سسٹم برقرار ہوگا تو ہر ایک انسان کی شناخت ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائلا من ذکر وانثی وشعوبا وقبائلا لیتعارفوا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا, مختلف قبیلوں میں, مختلف فیملیز میں پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. ایسا نہ ہو کہ سارے ایک جیسے لگو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو شناخت ہے یہ اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان غلامی سے دور رہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ غلامی کا سسٹم کام کیسے کرتا تھا. مثلا اگر کسی کو غلام بنا کے رکھا ہے تو وہ رات کو بھاگ جائے, وہ جا کے کچھ اپنا اور کہیں اور کام کرنا شروع ہو جائے. دیکھیں غلامی کا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ غلام کی کوئی پہچان اور شناخت ہوتی ہے ہی نہیں. اس کی شناخت اس کے کام سے ہوتی ہے, اس لیبر سے ہوتی ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس لیبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے جانے کی. وہ کہاں جائے؟ اب دنیا کو کیونکہ ہم پر قابو کرنا ہے, دنیا کو ہمارے لیبر فورس کی صرف ضرورت ہے, تو وہ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتی ہے, ہماری فیملی کی شناخت کو مٹاتی. کہتی ہے آپ جانوروں سے زیادہ کلوز رابطہ بنا سکتے ہیں بنسبت انسانوں سے. اور آپ دیکھیں ایران میں اور یہاں پر کتوں کو جو پالنے کا شوق چڑھا ہوا ہے عجیب و غریب ہے. اور سب کو حقیقت پتہ ہے کہ سب سے غلیظ ترین جانور کتا ہوتا ہے. وہ کتنی گھر میں غلاظت کرتا ہے, اور یہ غلاظتیں ماحول میں پھیلتی ہیں. دکھنے میں بڑے صاف ستھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی بری عادتوں کے بارے میں جا کے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتا کتنا غلیظ ہوتا ہے. لیکن اس سے کیا کہا گیا انسان سے کہ نہیں, کتے کو جا کے تو محبت, آپس کے رشتوں کو توڑو. جب آپس کے رشتے ٹوٹیں گے, فیملیز ٹوٹیں گی, تو اس کے بعد انسان کو غلام بنانا بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ انسان کے پاس کوئی شناخت ہی نہیں ہوگی. اور آپ جائیں چائنا میں جائیں, یہ سارے ایسے ممالک میں جائیں جہاں اسلام سے لوگ دور ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, صبح سے رات کام کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ان کا پے چیک ہوتا ہے, کوئی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہی ان کی زندگی, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اس ماحول میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا, ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کا سب سے پہلا فیملی کا یونٹ بنایا. اور یہ اسلام کا سب سے پہلا فیملی کا یونٹ وہ ہے کہ جس کے اوپر تمام اہل البیت علیہم السلام کا شجرہ سوار ہونے والا ہے. اور وہ شجر طیبہ جس کو پروردگار متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے, اس کی جڑیں جو ہیں وہ یہاں سے نکلنے والی ہے. اب قرآن مجید کیا تعریف فرماتے ہیں حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے تمہیں فقیر پایا, ہم نے تمہیں نادار پایا, اور ہم نے تمہیں غنی کر دیا. اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہاں جو اشارہ ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, اور ایسے ہی سپورٹ کی کہ جو بے لوث خدمت تھی اور انہیں غنی فرما دیا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. ایک اور حدیث ہے تفسیر عیاشی سے. اچھا, میں احادیث بیان کرتے ہوئے نا بہت اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ایسی حدیث بیان ہی نہ ہو جس میں کسی کو بھی کسی قسم کا شک ہو. ایسا نہیں کہ ہر حدیث میں جس میں کوئی شک ہو جائے تو وہ غلط ہو جاتی ہے, لیکن ایسی احادیث بیان کرنا ہے کہ جو متفق ہو جس پر سب, اس میں کسی کو شک نہ ہو. میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کروں, کیونکہ معاشرے میں بہت سارے مختلف لوگ ہوتے ہیں. کل اگر آپ نے یہ حدیث کہیں جا کے بیان کی تو آپ کے سامنے کوئی یہ نہ بات لے کے آ جائے کہ یار اس نے تو جو ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, یا فلاں راوی جو ہے اس کے سند میں مشکوک ہے. تو میں آپ کو ایسی حدیث دوں گا کہ جس کو آپ ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کر سکیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھ محمد آل محمد پر.
چھٹے امام فرماتے کہ ابو سعید خضری نے امام علیہ السلام کو آ کر ایک حدیث نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی یہ وہ صحابی تھے جو اس زمانے سے انہوں نے چھٹے امام علیہ السلام کو درک کیا. کہا کہ انہوں نے چھٹے امام کو بتایا کہ یعنی تصدیق مانگنا چاہیے بیسکلی, کہ آپ کے جد نے بتایا کہ جب میں معراج کے سفر سے واپس آ رہا تھا تو آخری مراحل میں جبرائیل میرے پیچھے آتے جا رہے تھے, جیسے کہ انہیں کچھ بات کرنی ہے لیکن وہ بات نہیں کر پا رہے. تو میں نے رک کر پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام اپنی زوجہ خدیجہ کو پہنچائیں. اور یہ ایسی حدیث ہے جس کو ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے. یا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو دوسری فضائل ہے اس کا حتیٰ وہ بھی انکار نہیں کرتے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اسٹیٹس کو بہت ڈاؤن کرنا چاہا. تو یہ ایک عظیم حدیث ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف موقعوں پر کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا, خاص کر کے جب شہزادی کونین کی شادی کا موقع تھا, تو اداس لگ رہے تھے. ام سلمہ ان کے پاس آئی اور ام سلمہ نے سوال کیا کہ آغا آپ اداس لگ رہے ہیں. کہا کہ ہاں میں اداس ہوں. کہا مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے, اور اسی طرف اشارت ہے کہ حضرت خدیجہ یاد آ رہی. کہا بالکل کوئی شک نہیں اس میں کہ مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہیں. اور خدیجہ کون ہو سکتا ہے خدیجہ کی طرح؟ وہ تھی کہ جس نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب ایک انسان بھی زمین پر مجھے سپورٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. اور ایک دفعہ دیکھیں, ایک کوئی گیا گزرا شخص ہوتا ہے, ہمارے البتہ اوپینین میں ایسا کہنا بھی درست نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ عرب کی کوئی ملکہ ہوتی ہے, یعنی سٹیٹس ہوتا ہے ان کا عجیب و غریب, ان کی ہیبت اور جاہ و جلال ہوتا ہے, اور وہ آ کر جب سپورٹ کرتی ہیں تو پروردگار متعال کوئی شک نہیں کہ ان کی شان میں آیت نازل کرے کہ وہ وجہ ہے کہ عائلاً فاغنا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم سے فرمایا تھا کہ میں 3 وجوہات سے آپ سے شادی کر رہی ہوں. 1, کیونکہ آپ کی امانت داری کی کوئی مثال نہیں ہے. 2, کیونکہ آپ کے تہذیب کی کوئی مثال نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کی گفتار کی صداقت کی کوئی عرب میں مثال نہیں ہے. یہ وہ ویلیوز دیے, میں خواتین کو ویلیوز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری ام المومنین سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ شادی کریں تو انہوں نے ان ویلیوز کا خیال رکھا شادی کے وقت. کیوں؟ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھی, انہیں اپنے اوپر کسی سے کوئی چیز چاہیے نہیں تھی. اگر ہم بھی, ہماری بھی پرسنالٹی کانفیڈنٹ ہو اور ہم پروردگار متعال پر توکل کر رہے ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان ویلیوز کو رکھ کر شادی کی طرف آگے بڑھیں تو پروردگار متعال ہمیں نوازے گا ایسی خواتین سے جو صالحات ہوں گی, قانتات ہوں گی, مؤمنات ہوں گی, حافظات ہوں گی, اور پروردگار متعال کے عبادت میں ہمارا بہترین ساتھ دیں گی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اور انفاق اور ایثار کا حضرت ام المومنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ میں سے جو حج اور عمرہ پر گئے ہوں گے تو غار حرا کو اوپر جانا تمام سہولتوں کے ساتھ جو اس وقت ہے ایک چیلنج ہوتا ہے. اب بھی ہر کوئی غار حرا پر آسانی سے نہیں جا سکتا, لیکن آپ عشق اور محبت کا مقام دیکھیں کہ اس زمانے میں, دیکھیں اس زمانے میں جوتے بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے کمفرٹیبل جوتے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں گیس جب نہیں ہوتی, چولہا ہے, بہترین کوکنگ کا انتظام ہے, پتیلے ہیں, چولہا ہے, ہر چیز ہے, فریج ہے. گیس جب چلے جاتی پریشان ہو جاتے ہیں کیسے پکائیں. اس زمانے میں اس قسم کی سٹینڈرڈ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. کھانا پکانے کے, کھانا تیار کرنے کے ہر ایک مرحلے پر کوئی نہ کوئی زحمت ہوا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں ایک خاتون ہے ہمارے یہاں, تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں سے جھگڑتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں گھر میں کہ مجھے یہ کام کرنے کو کہہ دیا, وہ کام کرنے کو کہہ دیا. میں اگر حساب لگاؤں تو ممکن نہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا پورا دن اس بات میں نہ گزرتا ہو کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کریں, چل کے پورے اس راستے کو طے کریں جو مکے سے باہر کا تھوڑا علاقہ تھا, اور پھر پہاڑ کے اوپر جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پرووائڈ کریں. اور اس کے بعد دیکھیے خواتین کو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے,
اس کے بعد پھر کچھ نہیں، پھر دوبارہ آ کر واپس چلے جائیں. یعنی بے لوث خدمت. ہم جو تفسیر سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر رہے تھے، اس میں کہا کہ یہ جو محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب ان کے والد سے تھی، یا یہ جو محبت زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہ محبت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت تھی. نہیں، محبت ہرگز، محبت میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا مجھے کیا فائدہ دے رہا ہے. اگر محبت میں یہ دیکھا جائے کہ سامنے والے سے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے تو یہ خود غرضی ہے. زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قبول نہیں فرما رہے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ میں انہیں جیل میں ڈال دوں گی، انہیں ٹارچر کروں گی، جتنا ہو سکے میں اپنی طرف سے ان کے اوپر ظلم کروں گی. بھائی یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں آپ جس سے محبت کرتی ہیں اس پر ظلم کرنے کو تیار ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی ایگو اور انا کا مسئلہ تھا. یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے مدحت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم یوسف کو جو ہے کسی نہ کسی طرح دور کر دیں گے. خوب اس سے تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی. یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، کہ جس سے آپ محبت کریں. ایک قصہ ہے مولا علیہ السلام کے زمانے کا کہ دو ماؤں نے ایک بچے کے اوپر لڑائی کرنا شروع کی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے. دونوں کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے. تو مولا علیہ السلام کے پاس جب لائے ان کو تو مولا علیہ السلام نے پہلے تو مسئلے کو حل کرنا چاہا، اس سے انٹروگیشن کی، اس سے انٹروگیشن کی، اس کو سمجھایا. بہرحال کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا بات کو اور کوئی بھی حاضر نہیں تھا بچے کو اپنے ہاتھ سے جانے دینے کے لیے. تو مولا نے فرمایا کہ ایسے کرتے کہ ہم اس بچے کو دو نیم کرتے ہیں اور آدھا اس کو دے دیتے، آدھا اس کو دیتے. یا کہا کہ کھینچو، جس کے ہاتھ میں جتنا حصہ آ گیا بچے کا وہ لے جاؤ. تو ایک ماں نے، البتہ میں نہیں مان سکتا کہ امام علیہ السلام نے سیریسلی کہا ہوگا، لیکن یہ ایک ٹیکنیک ہوگی جس سے وہ پہچانے کہ حقیقی ماں. ایک ماں تھی، جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اس نے کہا نہیں میں تو جھوٹ کہہ رہی تھی، میرا تو ہے ہی نہیں یہ بچہ، دے دو. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی کا بچہ ہے. کوئی حقیقی ماں اس بات پر تیار نہیں ہو سکتی کہ بچے کا نقصان ہو صرف اس کی ایگو سلامت رکھنے کے لیے، لہٰذا اس نے بچے کو اپنے دے دیا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے فضیلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کہ بے لوث خدمت، بغیر کسی توقع کے خدمت. حتیٰ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا میں آنا تھا تو صلوات پڑھ محمد آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لا رہی تھی تو غربت کا یہ عالم تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ کوئی بھی ان کو ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تھا. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے 4 خواتین جو دنیا کی سب سے بڑی خواتین ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہیلپ کرنے کے لیے. بہرحال یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے آج گفتگو کرنا چاہیے. اور یہ شعب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کا بہت شدت کا مسئلہ تھا، اور اس میں بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ یعنی ہم ایک دفعہ جو ایک بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور حقیقت جو ہوتی ہے اس کو صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس کو فیل کرتے ہیں. کہ بھوک کا اتنا مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھار جو کچھ بھی زمین سے اگا ہوا ملتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اس کو تیار کرتے تھے کھانے کے لیے. اور اسی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے غذا تیار کیا. انہوں نے خود غذا تیار کی. آپ دیکھیں ملکہ ہیں، شہزادی ہیں، لیکن قربانی اور رسول سے محبت کے راہ میں پہلا چراغ جلا رہی ہیں شہادت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں. یہ شہادت ہے، یہ مظلومیت ہے. یعنی جو ان کا انتقال ہوا یہ عام وجوہات کی بنا پر نہیں تھا، یہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے تھی کہ جو قریش نے ان پر ڈھایا تھا. تو بہرحال کھانا تیار کیا گیا اور اس کھانے میں ایک زہریلا پودا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کچھ عرصے تک بیمار رہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. مصائب کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں. چند جملے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کے اگر بیان ہو اور آنکھوں میں اشک آئے تو یہی ہماری مجالس کی فضیلت ہے دوسروں کی مجالس کے نسبت. ہم اسی چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمارے دل فائنلی نرم ہو جاتے ہیں. اور ہم حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے اشک جب بہاتے ہیں تو گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، ہمارے دل نرم ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر
اگرچہ کہ انتقال سے پہلے بہت مظالم ڈھائے گئے، آسان نہیں تھا ایک شہزادی کا اس طرح سے بھوک اور پیاس کو تحمل کرنا اور پھر کوئی ایسی چیز کھا لینا کہ جس کی وجہ سے ان کو زہر ان کے بدن میں پھیل جائے. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی نے ان پر مظالم نہیں ڈھائے، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اپنے ماں کے جنازے پر گریہ فرمائے اور روئے. لیکن مرحلہ آگے بڑھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی مشکلات اور مصیبتوں میں کہ ایک وقت ہے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو رہی ہے، اب یہاں پر ظلم ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے اور بچوں کو حتیٰ گریہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں اگر گریہ بھی کر رہے ہو تو دھیمی آواز میں گریہ کرو. کیسا سخت موقع ہے. آپ دیکھیں جب فلسطین میں قتل عام ہو رہا تھا تو ویڈیوز آ رہی تھی، بچے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. جب ماں چلے جاتی ہے تو بچوں کے پاس رونے کے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی یہ اہل بیت علیہ السلام کی گھرانے کی قربانی ہے کہ ان کو ہر کام قربانی سے کرنا پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں. کہا صبر کرو. اور پھر قیامت تو تب آئی کہ جب صحرائے کربلا میں ایک بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب صحرائے کربلا میں جاتی ہے تو جب وہ لاشوں کو دیکھتی ہے کہ جن کا سر بھی نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کو نہیں پہچان پاتی، تو وہ ایک جنازے کے کپڑوں کو جب اس کی خوشبو کو سونگھتی ہے کہتی ہے بابا یہ ضرور آپ کا جنازہ ہوگا. میں جب بھی آپ کے سینے پر لیٹتی تھی تو مجھے یہی خوشبو آتی تھی، یہی مہک آپ کے کپڑوں سے جو بھی آ رہی آتی تھی. لیکن کیا کروں کہ میں آپ کے چہرے کا بوسہ نہیں لے سکتی. آپ کا سر کہاں ہے اور آپ کا بدن یہاں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے قرآن مجید کی عظمت کا واسطہ ہے، تجھے شہداء کا واسطہ ہے، صالحین کا واسطہ ہے. تو ہمیں ہماری مدد فرما کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کر سکیں. ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو قرار دے. ہماری نسلوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو قرار دے. پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو اپنا نمونِ عمل ماننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے حقیقی خالص کلام سے ہمیں آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو وہم و گمان ہے ہمارے ذہنوں میں ان وہم و گمان سے ہمیں علم کی روشنی کی طرف لے جا. پروردگارہ تیرے راہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، اس طرح تیرے راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، فداکاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. جان و مال و عزت کے ساتھ اپنی لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تیرے راہ میں. پروردگار تو ان کی تصدیق فرما. پروردگارہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا دل اور جگر نہیں ہے کہ ہم ان کے جیسا کر سکیں، لیکن تو وہ ہے کہ جو ہماری اچھی چیزوں کی طرف ہدایت کر سکتا ہے. پروردگار تو ہمارے اندر بھی جرأت و استقامت پیدا فرما. پروردگار رہبر معظم وہ مرد مجاہد جو ایک پورے نظام کے طاغوت کے نظام کے سامنے ایسا لگتا ہے تنہا کھڑا ہوا ہے. البتہ اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی اس کے سپاہی ہیں، لیکن پروردگارہ تو اسے تنہا نہ رہنے دینا، تو اس کی حمایت فرمانا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھ محمد و آل محمد.